بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ کہیں گے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں انظرونا انتظار کرو تم ہمارا، یا بعض حضرات نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ دیکھو تم ہماری طرف، نقتبس من نورکم حاصل کر لیں، لے لیں ہم تمہارے نور سے، قیل ارجعوا کہا جائے گا ان کو لوٹ جاؤ تم، وراءکم اپنی پیچھے، فالتمسوا پھر تلاش کرو تم نورا نور، فضرب پھر حائل کر دی جائے گی بینہم ان کے درمیان، یعنی منافقوں اور اہل ایمان کے درمیان، بسورن ایک دیوار، لہو بابن اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، ینادونہم آواز دیں گے، پکاریں گے وہ منافق ان ایمان والوں کو، الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، قالو کہیں گے وہ بلا ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا تھا، وتربصتم اور تم انتظار کرتے تھے، وارتبتم اور تم شک میں پڑ گئے تھے، وغرتکم الامانی اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہیں امیدوں نے، حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بڑے دھوکے باز شیطان نے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ہی وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ وہ اسی کے زیادہ تم لائق ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے ٹھکانہ۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز کے بعد آپ نے پہلے یہ پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن
نور جو ہے وہ ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے ایسے باغات اور محلات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب دوسرے نمبر پر یہاں قیامت کے دن منافقین کا کیا حال ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرمائیں گے جس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی، اور وہ اس نور کی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو منافق بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے اور ان کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ہم رشتے کرتے تھے تمہارے ساتھ، ہم جمعے پڑھتے تھے تمہارے ساتھ، عیدین کی نماز تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے تعلقات تھے، تمہاری ہماری بستیاں ایک تھیں۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو کہیں گے کہ رکو تاکہ جو روشنی تمہارے پاس ہے اس روشنی سے کچھ حصہ ہم بھی لے لیں۔ تو اس وقت قیل ارجعوا، ان کو کہا جائے گا، یہاں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے کہیں گے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ وہاں بھی ان کو مایوس نہیں کریں گے، ایک غیبی آواز آئے گی، قیلا کہا جائے گا، کہنے والے کا تذکرہ یہاں نہیں۔ اگر ایمان والے ان کو جواب دیتے یہ تو صاف ہوتا کہ قالو ایمان والے کہیں گے، لیکن مجہول بات کہی گئی تو اس کی تفسیر میں لکھا کہ نہیں، کوئی غیبی آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ کہے گا ان منافقین کو کہ تم اپنے پیچھے لوٹو۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جاؤ، یہ جو روشنی ہمیں ملی ہے یہ دنیا کے اندر ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان نیک اعمال کا نتیجہ ہے، یہ یہاں نہیں ہمیں مل گئی، جو ہے کوئی خرید کر نہیں ملی یا کسی نے اس طرح دے دی، بلکہ یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال اور صالحہ عقائد کا جو دنیا میں ہم نے کیے تھے۔ لہذا اگر تمہیں روشنی چاہیے تو تم جاؤ دوبارہ جا کر دنیا کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عقیدہ صاف رکھو، اعمال صالحہ کرو، تو بھی یہ روشنی تمہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ نہیں، جہاں سے روشنی وہاں دی جائے گی کہ وہ تو وہ ان کو کہیں گے کہ وہاں جاؤ، وہاں سے جا کر یہ روشنی حاصل کرو۔ یہ کہنے کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جیسے بدعتی کے متعلق بڑی صاف حدیث، بہت صاف حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے، تو ایک جماعت در جماعت لوگ آ رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی تو ایک دم ان کے درمیان جو ہے پردہ حائل کر دیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا یہ میرے امتی نہیں ہیں؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدلا تھا، لہذا یہ آپ کے حوض کوثر کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح منافقوں کے اور اہل ایمان کے درمیان فوراً ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ایک دیوار حائل کر دے گی۔ سور جو ہیں وہ عربی میں دیوار کو کہتے ہیں، سور البلد کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے تو پورے شہر کو ایک دیوار سے گھیر دیا جاتا تھا، ایک گیٹ ہوتا تھا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، تو اس کو کہتے تھے سور البلد، شہر کی دیوار۔ تو ان کے درمیان منافقوں کو اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس دیوار کے اندر جنت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، گویا کہ تمام جو ہیں وہ راحت، چین اور سکون کی چیزیں ہوں گی، اور اس دیوار کے باہر جو ہیں وہ عذاب ہوگا منافقین کے لیے۔ ینادونہم الم نکم معکم، تو وہ پکاریں گے ان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یہ بڑی قابل توجہ آیت ہے۔ میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں سبق یہاں روک کر کے ایمان کی صفات اور منافقت کی صفات کا موضوع جو ہے وہ حدیث سے پڑھا جائے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے وہ جو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ ہم تو روزے بھی رکھتے تھے تمہارے ساتھ، نمازیں بھی پڑھتے تھے تمہارے ساتھ، شادی بیاہ بھی ہمارے آپس میں ہوتے تھے۔ تو یہ بڑا قابل غور فکر ہے، آدمی وہ تمام چیزیں معلوم کریں جو ایمان کی صفات ہے، وہ تمام چیزیں معلوم کریں باقاعدہ کہ جو ہے وہ ایک منافق کی صفات ہیں، اور پھر آدمی ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دین آخر وقت تک جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ینادونہم،
وہ منافق ان اہل ایمان کو پکاریں گے، کہیں گے کیا لم نہیں نکن تھے ہم معکم تمہارے ساتھ؟ تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے واقعی۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان خالص عطا فرمائے۔ قالوا بھلا، تو اہل ایمان بھی کہیں گے بالکل تو ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے ڈال دیا تھا اپنے آپ کو فتنوں میں۔ اس کے لیے ایک تو اس آیت کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے سورہ توبہ میں، جس میں وہ 8 قسمیں ہیں کہ بھئی اگر ان کو جہاد پر اللہ رسول پر جو ہے تم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کون سے پارے میں؟ 10 دیکھ لیتے ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اور یاد رکھنے۔ کس جگہ 10 میں؟ سورہ توبہ میں ہے مگر ہیں کس جگہ؟ مل گئی آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 24۔ بہت محنت سے اس طرح متعلقہ آیات نکالنے کا بھی مزاج بناؤ، وہی چیز پھر یاد بھی رہتی ہے جو محنت کے ساتھ۔ ہاں، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ 10واں پارہ۔ قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، اس میں بہنیں بھی آ جائیں گی، و ازواجکم اور تمہارے بیوی شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت کے جس کے متعلق تمہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ مکانات، آبا 1، ابنا 2، اخوان 3، ازواج 4، عشیرت 5، و اموال اقترفتموہا 6، و تجارت تخشون کسادہا 7، و مساکن ترضونہا اور مکانات 8۔ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ 8 چیزیں اگر ان 8 چیزوں کو تم اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے ترجیح دیتے ہو، ان 8 چیزوں کو اگر تم اللہ رسول پر اور جہاد پر ترجیح دیتے ہو، فتربصوا پھر انتظار کرو تم، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ان 8 چیزوں کو 3 چیزوں پر ترجیح دینے والے فرمایا وہ فاسق ہیں، اور فاسق کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ ہدایت نہیں دکھاتے، فاسق کبھی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو ایک تو اس آیت کو یاد رکھیں، اور پھر دوسرے احادیث سے ان چیزوں کو پڑھا جائے، اس کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ مجھ سمیت سب سے زیادہ میں اس کا جو ہے وہ حقدار ہوں کہ اپنے آپ کو ناپے تولے۔ پھر بہت ساری باتیں ہمارے اندر کمی کوتاہی نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، پھر ان سے ہم اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کو بچا کر لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے، جو دعوت کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایمان کو بنانا بھی ہے، ایمان کو بچانا بھی ہے، تو واقعی ایمان کو بچانا ایک بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کو کہا جائے گا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ فتنہ کیا ہے کہ بس دین ایسے رسم کے طور پر جو ہے وہ کر لینا، نہ یہ پتہ مال کدھر سے آ رہا ہے، اولاد کے تقاضوں کو دین کے اوپر ترجیح دینا، تجارت کو جو ہے وہ دین کے تقاضوں پر ترجیح دینا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈال دیا تھا، اولاد کے فتنے میں، مال کے فتنے میں۔ وَتَرَبَّصْتُمْ اور تم انتظار کرتے تھے کہ یہ جو پکے مسلمان ہیں ان کے اوپر کب کوئی پریشانی پیش آئے۔ وَارْتَبْتُمْ
اور باوجود تم نمازیں پڑھتے تھے لیکن شک میں رہتے تھے، یار مولوی کہتے رہتے ہیں کس نے دیکھی قبر، کس نے دیکھی آخرت۔ میں نے بارہا آپ کو سنایا، ایک مرتبہ ایک جگہ موت ہو گئی تو وہاں قبرستان کے بالکل ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی تو نماز پڑھ کے وہاں میں نے کچھ کہا کہ چلو بات کر لیتا ہوں، تو غالباً سورہ بقرہ سے کچھ حصہ میں نے ترجمہ کر کے تفسیر کرنا شروع کی۔ ایک اچھا خاصا بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اس کا گھر کی فیملی کے سارے افراد نمازیں پڑھتے ہیں، اچھا باشعور آدمی، تو گھنٹہ تو بات سنتا رہا، اس کے بعد کہتا مول صاحب کون دیکھ کر آیا قبر سے؟ تب تم تھے تو صحیح اہل ایمان کے ساتھ، مگر سوچتے تھے پتہ نہیں ہوگا یہ سارا کچھ کہ نہیں ہوگا، کہاں میدان حشر ہوگا، کس نے دیکھا؟ تب اور تم نے شک میں ڈال رکھا تھا۔ شک نہیں، ایمان نام ہے یقین کا کہ ہوگا یہ سارا کچھ۔ وغرتکم الامانی، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکہ دے رکھا تھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، اس کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بڑے دھوکہ دینے والے نے، یعنی شیطان نے۔ شیطان آدمی کے سامنے بس لگا رکھتا ہے، اس کی بدعمالیوں کو خوبصورت بنا کر اس کو دکھاتا ہے، یعنی اسے ان بدعمالیوں سے کبھی نفرت ہی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے آج میں نے یہ کیا تو کچھ نہیں ہوا، یعنی اس کے اندر بڑا لطف ہے، بڑا مزہ ہے، قیامت کس نے دیکھی؟ تو فرمایا اس طرح تمہیں جو ہے امیدوں میں، جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں لگائے رکھا شیطان نے۔ رہا آج کا معاملہ یعنی قیامت کا، تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، جو انسان عقیدے کی خرابی لے کر دنیا سے جائے گا، قیامت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو دے کر کے اس خرابی پر ہونے والے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ طے شدہ بات، چھوٹے موٹے گناہ ہوں، اعمال کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے بھی انہیں معاف فرمائیں گے اور ایصال ثواب بھی فائدہ دے گا۔ لیکن ایک آدمی مبتلا شرک ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے حقوق اس نے مارے ہوئے ہیں، منافقانہ زندگی گزاری ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس طرح کافر قیامت کے دن کوئی فدیہ دے کر اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکیں گے، اسی طرح منافقوں سے بھی کوئی فدیہ قیامت میں نہیں لیا جائے گا۔ بس دو ٹوک سی بات ہے، مأواکم النار، منافقوں تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، آگ، کوئی دوسری بات نہیں۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارے لیے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، یہی اسی کے تم زیادہ لائق ہو۔ مولا کا ایک ترجمہ جو عمومی ہوتا ہے وہ غمگسار کا ہوتا ہے، رفیق کا ہوتا ہے، ہمدرد کا ہوتا ہے۔ تو تنزن کہا جائے گا کہ اب آج تمہاری غمگسار، تمہاری رفیق، تمہاری ہمدرد یہی آگ ہے بس، اور تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہی مولاکم، یہی تمہاری غمخار ہے، یہی تمہاری ہمدرد ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مصیر کہتے ہیں لوٹنے کا ٹھکانہ، فرمایا برا یہ ٹھکانہ ہے جس کی طرف آج تم لوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ منافقت کی چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔